أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا
أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 98 سے لے کے غالباً آیت نمبر 194 سے لے کے آیت نمبر 104 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے، پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ ترجمہ تو آپ سب بھی کر سکتے ہیں، اے ایمان والو۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے ایمان والو، لا یبلونکم اللہ، لا یبلون، ضرور، لام کے اوپر جو وہ ہے زبر ہے یہ، اور آخر میں نون تاکید کا ہے، تو ضرور بضرور آزمائے گا۔ بلا یبلو کا معنی ہوتا ہے آزمانا، آزمائے گا کم تمہیں، کون آزمائے گا؟ اللہ، اللہ تعالی۔ لیبلونکم اللہ، ضرور بضرور آزمائے گا کم تمہیں، اللہ اللہ تعالی، بشیء، شیء کا معنی ہوتا ہے چیز، بی کا معنی کے ذریعے، کچھ چیز کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے سے، من الصید، وہ چیز کیا ہوگی؟ یعنی شکار سے، یعنی شکار کے ذریعے۔ تنالہ، نال ینالو کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، پہنچنا۔ پہنچیں گے، پہنچیں گے وہ اس تک، یعنی اس شکار تک۔ ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، اور تمہارے نیزے۔ لیعلم اللہ، تاکہ تاکہ یعلم، جان لے، اللہ اللہ تعالی، تاکہ جان لیں اللہ تعالی، من یخافہ بالغیب، من کون، یخاف ڈرتا ہے، وہ اس سے، ان سے، بالغیب بغیر دیکھے۔ فمن اعتدى، پس جو شخص حد سے تجاوز کرے گا، بعد ذلك، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے، یعنی جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ جائیں گے، یعنی وہ تمہارے بالکل دسترس میں ہوں گے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ یہاں پہ عالم یعلم اگرچہ اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، لیکن ظاہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں، کون اس سے ڈرتا ہے، کون بغیر دیکھے اس پہ ایمان لاتا ہے، اور کون دیکھنے کے ساتھ اس پہ ایمان لاتا ہے، وہ تو جانتا ہے۔
تو یہ لیعلم کا معنی ہوتا ہے ای لیظہر، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے، تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان بغیر دیکھے. فمن اعتدى بعد ذلك، پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک عذاب یعنی سزا کا مستحق ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا، تم قتل مت کرو، الصید، یہ نیٹ کا تھوڑا ایشو، اصل میں یہاں پہ لاہور میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تو سگنل کا تھوڑا ایشو ہے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ تفسیر کی کلاس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے اب سب. اب آواز آ رہی سب کو؟ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اس حالت میں تم ہو احرام کی حالت میں، اور تم حالت احرام میں ہو. یعنی حالت احرام میں، تم شکار کو قتل مت کرو. حالت احرام میں تم شکار کو قتل مت کرو. ٹھیک ہے، مطلب قتل کرنے کا مطلب یعنی تم شکار مت کرو، احرام کی حالت میں شکار مت کرو. آج کل لوگ جا رہے ہیں حج کو، اللہ تعالی ہمیں بھی لے جائے اور حرمین شریفین کی زیارت کروائے، تو احرام کی کچھ پابندیاں ہیں. احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے. تو اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ تم قتل مت کرو شکار کو. یہاں پہ واو اور کے معنی میں نہیں کریں گے، اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو. اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں. حرم جو ہے حرام کی جمع ہے، احرام باندھنے والا. ٹھیک ہے، اور احرام کو احرام بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مختلف کاموں سے وہ رکتا ہے، مختلف کاموں کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے، جائز کاموں کو. ومن قتله منکم متعمدا، ومن قتله، اور جو قتله قتل کرے گا ہو اسے، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء پس بدلہ ہے، مثل برابر، مثل کا معنی ہوتا ہے برابر یا مثل، ما قتل جو قتل کیا اس نے، من النعم مویشیوں میں سے. مطلب یہ کہ اگر کسی نے احرام کی حالت میں جان بوجھ کے کوئی جانور قتل کرے گا، شکار کرے گا، تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کا تم فیصلہ کرو گے. یحکم بہ، وہ فیصلہ کریں گے بھی، اس مانند، اس جانور کے مانند نا، ذوا عدل، دو معتبر آدمی، دو معتبر آدمی، منکم تم میں سے، ہدین، ہدی کے طور پر،
وضاحت آگے آ جائے گی، ٹھیک ہے. بالغ الکعبتی، بالغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنے والا، پہنچنے والا، الکعبہ کعبہ تک. تو بتا رہے ہیں فجزاء مثل ما قتل من النعام، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کوئی جانور قتل کرتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کا بدلہ دینا پڑے گا. جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے گا. او کفارۃ، یا کفارہ دینا ہوگا. طعام، اور کفارہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا ہے. مساکین، مساکین کو. یا اس کے برابر، عدل ذالک، اس کے برابر سیامن، روزے رکھنا ہے. لیذوق، تاکہ وہ چکھ لے، وبال امری، وبال امری اپنے کام کا، امری اپنے کام کا. عف اللہ، اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، درگزر فرمایا. عما سلف، اس سے جو پہلے ہو چکا، جو گزر گیا، جو پہلے ہو چکا یا جو پہلے گزر گیا، ٹھیک ہے. ومن عاد، اور جو دوبارہ کرے گا. فینتقم اللہ، تو اللہ تعالی انتقام لے گا، بدلہ لے گا. منہ، اس سے. واللہ، اور اللہ تعالی عزیز، ذو انتقام، زبردست، ذو انتقام، بدلہ لینے والے ہیں. یا عزیز اقتدار کے بھی مالک ہے، ذو انتقام اور انتظام کی بھی مالک ہے. مطلب اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والے ہیں. تو بتایا او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائے تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکے. اور پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا. اللہ تعالیٰ اقتدار اور انتظام کا مالک ہے. احل لکم، حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، فائدہ، لکم تمہارے لیے، وللسیارہ، اور سیارہ ویسے گاڑی کو کہتے ہیں. سیارہ ویسے کس کو کہتے ہیں؟ گاڑی کو. اس سے مراد قافلہ ہے، اور قافلے کے لیے، اور قافلے کے لیے. وحرم، اور حرام کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک حرما، جب تک رہو تم حرما، حالت احرام میں.
یعنی حالت احرام میں جب تک تم رہو تو تمہارے لیے حرام ہے. یعنی سمندر کے شکار تو حالت احرام میں تمہارے لیے جائز ہے، لیکن خشکی کا جو شکار کرنا ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. واتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، جو اس کی طرف، الذی الیہ اس کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے. مطلب یہ کہ جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا. اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا. جعل اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا الکعبۃ، کعبہ کو، البیت، البیت الحرام، البیت گھر، الحرام عزت والا، قیاما للناس، قیام بقا کا سامان، للناس لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور محترم مہینوں کو، والہدی اور ہدی کو. یہ ہدی جو ہے اس کی وضاحت آگے آ جائے گی. یہ اس حج میں جو حج کے لیے جو جانور لے کے جایا جاتا ہے اس کو ہدی بولتے ہیں، جو قربان کیا جاتا ہے دم کے طور پہ یا ویسے ہی حج تمتع میں دم شکر کے طور پہ اس کو ہدی بولتے ہیں. والقلائد اور پٹے دار اونٹوں کو، ذالک یہ اس وجہ سے ہے، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے. ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے، قیام للناس لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا، والشہر الحرام والہدی نیز حرمت والے مہینے، اسی طرح والہدی نذرانے کے جانوروں، والقلائد اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا. اور یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، یعلم اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر بات پہ، علیم ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے. اعلموا بے شک جان لو، بے شک جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید سخت، العقاب عذاب دینے والے ہیں، عذاب دینے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عقاب والے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ما علی الرسول ما نہیں ہے، علی الرسول رسول پر، الا البلاغ مگر صرف پہنچانا، مگر پہنچانا یعنی رسول پر صرف پہنچانا ہی ہے. واللہ یعلم اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل آپ کہہ دیجئے، لا یستوی برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، الخبیث الخبیث گندہ، والطیب
اور صاف ستھرا، یہ خبیث اور صاف ستھرا برابر نہیں ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ، اگرچہ اعجبک پسند آئے کا تمہیں کثرت الخبیث گندے کی زیادتی، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تفلحون تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ. تو قل کہہ دیجئے اے رسول علیہ السلام لوگوں سے کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی. خبیث سے مراد ناپاک، گندی اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، اگرچہ ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو. لہذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا تم سوال مت کرو، لا تسألوا تم سوال مت کرو، عن اشیاء ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم ان تبدا اگر ظاہر کر دی جائے، لکم تمہارے لیے، تسؤکم تو وہ تکلیف دے، کم تمہیں، وَإِن تسألوا اور اگر تم سوال کرو گے، عنہا ان کے بارے میں، حین جس وقت، ينزل نازل کیا جاتا ہو، القرآن و قرآن مجید، تبد لکم تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، کھول دی جائیں گی تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، یہ پہلے بھی آ گیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا عنہا ان سوالات سے، عنہا ان سوالات سے، واللہ غفور اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، حلیم بڑا بردبار ہے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، حلیم بڑے بردبار ہے. یہ غفور کا ترجمہ تو آ گیا، صرف حلیم کا میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، بڑے بردبار ہیں. یعنی تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو کہ اگر وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے بہت سوالات کرو گے جب قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پہ ظاہر کر دی جائیں گی. البتہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہے. قد سألہا قوم، تحقیق، سألہا پوچھا، ہاں ان کے بارے میں، یعنی ان سوالات کے بارے میں، قوم ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم اصبحوا پھر وہ ہو گئے، اصبحوا وہ ہو گئے، بہا اس کے بارے میں، کافر یعنی انکار کرنے والے، منکر، اس کے بارے میں پھر وہ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ان سے منکر ہو گئے، ان سے کیا ہو گئے؟ منکر ہو گئے. ما جعل اللہ
ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ، کوئی بحیرہ، یہ نام میں وضاحت آ جائے گی، ولا سائبہ، اور نہ سائبہ، ولا وسیلہ، اور نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ حام، ولیکن الذین کفروا، اور لیکن الذین، جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یفترون، وہ بہتان باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، حسبنا الکذب، جھوٹ کا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر، لا يعقلون، نہیں سمجھتے، اور ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آواز سب کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ چلے الحمدللہ۔ اب مفسرین نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے اس کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طیبات کا ذکر کر کے فرمایا کہ پاک اور حلال چیزوں کو خود حرام مت ٹھہراؤ، اگر اس معاملے میں تم نے قسم بھی اٹھا لی ہے تو اسے توڑ کے اس کا کفارہ ادا کرو اور حلال چیزوں کو استعمال کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جن چیزوں کو دائمی حرام قرار دیا گیا ان سے اجتناب کرو، شراب ہے، جوا ہے، بت ہے، جوئے کے تیر ہے، گندی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب جو ہے شیطانی افعال ہے، اس لیے ان سے بچتے رہو۔ سورت کے بالکل آغاز میں بھی محرمات اور محللات کا ذکر تھا، اور اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی اس کا تذکرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ حلال چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہو کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی اور بہتری ہے، اور حرام چیزوں سے پرہیز کرو، تو اگر تم حلت اور حرمت کا قانون توڑو گے تو پورے معاشرے میں خرابی واقع ہوگی، فساد پایا جائے گا۔ آج کے سبق میں بعض محرمات کا ذکر کر رہے ہیں جو وقتی ہے، بعض محرمات جو وقتی طور پہ حرام ہے، یعنی کچھ مخصوص اوقات کے لیے، خون، مردار، خنزیر کا گوشت وغیرہ یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن بعض حلال چیزیں خاص وقت کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور وہ وقت گزر جائے پھر حلال ہو جاتی ہے۔ مثلا جب کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں مشغول ہو جاتا ہے تو اب وہ نماز میں بھولنا، کھانا پینا یہ سب حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے لیے بال کاٹنا، خوشبو لگانا، مرد حضرات کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا اور خشکی کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں محرم کے لیے شکار کی ممانعت کا ذکر کیا گیا۔ اسلام میں حلال جانور کا شکار کرنے کی بالکل اجازت ہے، اسے کھانے کی اجازت ہے، اس کے لیے باقاعدہ طریقہ بھی بیان کیا گیا تھا سورہ مائدہ کے آغاز میں۔ بلکہ عرب کے بعض علاقوں میں شکار ہی ذریعہ معاش تھا۔ آج بھی بعض علاقوں میں بعض لوگوں کا گزارا صرف شکار پر ہی ہوتا ہے، جنگلی جانوروں کا شکار کر کے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں۔
تو شکار کی عام اجازت ہے حلال جانوروں کی۔ حج اور عمرے کا احرام اصل میں احترام مرکز ہے، کیونکہ یہ شخص حج یا عمرے کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس گھر اور مرکز اسلام کے احترام کا تقاضا ہے کہ وہاں احرام کی حالت میں انسان جائے، اور جو احرام باندھتا ہے اس کے لیے بعض پابندیاں بتا دی، ان میں خشکی کے شکار کی ممانعت بھی ہے۔ تو احرام کی حالت میں شکار کرنا یا شکار کو ذبح کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کا جو ذبیحہ ہوتا ہے وہ مردار کے موافق ہوتا ہے۔ تو یہ احرام کی خصوصیات ہے اور حرم کے احترام کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جب انسان حج کے لیے جاتا ہے حج تمتع کرتا ہے، تو صرف 4 دن یہ احرام کی پابندیاں ہوتی ہے، 1 دن عمرے کے احرام کی اور 3 دن جو ہے حج کے ایام کی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دنوں کا ہمارا سفر ہے، 15 یا 20 دنوں کا سفر ہے، اب کیسے ہم یہ پابندیوں کو برداشت کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں انسان کو صرف 4 دن گزارنے ہوتے ہیں۔ پہلے یہاں سے احرام کی نیت سے، یہ عمرے کے احرام کی نیت سے وہ جاتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، پابندیاں ختم۔ پھر جب 8 ذو الحجہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ احرام باندھ دیتا ہے حج کے لیے، 8، 9، 10 اور 10 تک حج کے کچھ ارکان فرائض وغیرہ ادا کر کے پھر احرام کھول دیتا ہے، پھر پابندیاں ختم۔ تو صرف 4 ایام کے لیے یہ پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید، البتہ ضرور آزمائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کے شکار میں سے، تنالہ ایدیکم ورماحلکم، جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہیں۔ وہ شکار جو ہے انسان اپنے ہاتھوں سے بھی کرتا ہے، یا اسی طرح دیگر اوزار کے ذریعے سے بھی کرتا ہے۔ چونکہ قرآن مجید کے نزول کے وقت نیزہ ایک مؤثر ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اس وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن مراد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار چاہے ہاتھ کے ذریعے سے کیا جائے، تیر کے ذریعے سے، تلوار یا بندوق کے ذریعے سے کیا جائے، وہ عام ہے، سب کو شامل ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ آزمائش ہے کہ وہ احکام الہی کی کس حد تک پابندی کرتے ہیں۔ اگر وہ اس حالت میں شکار کرنے سے باز رہے تو آزمائش میں پورے اتریں گے، لیکن اگر اس کے خلاف کام کیا تو ناکام ہو جائیں گے۔ تو لَيَبْلُوَنَّكُمْ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حج یا عمرے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیتا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کرنا۔ اب آزمائش یہ کہ کون اس حکم کی تعمیل میں شکار سے باز رہتا ہے۔ اس قسم کی آزمائش سابقہ امتوں پہ بھی آ چکی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے شکار کے لیے حرام قرار دیا تھا، لیکن ان سے اس حکم کی پابندی نہ ہو سکی، حیلے بہانے کے ذریعے ہفتے کے روز بھی شکار شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئی اور پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹھا دیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کو جو آزمائش میں ڈالا گیا تھا کہ شکار نہ کریں، وہ اس پہ پورا نہ اتر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی آزمائش آئی۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، وہ احرام کی حالت میں تھے، شکار ان کے خیموں کے آس پاس دوڑتے پھرتے تھے، لیکن صحابہ کے ہاتھ ان تک نہیں پہنچتے تھے، کیونکہ اس حالت میں شکار ممنوع ہے۔ تو وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ تو بہرحال فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا یہ منع ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وہ مالک الملک ہے، جس طرح چاہے اپنے بندوں کو آزما لے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وہ خیر کے ساتھ بھی آزماتا ہے، شر کے ساتھ بھی۔ بندوں کا کام ہے کہ اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پہ پورا اترے۔ بعض لوگ شکار کے بڑے شوقین ہوتے، صبر نہیں کر سکتے،
تو ایسا آدمی اگر احرام کی حالت میں شکار کرے گا تو اسے تاوان ادا کرنا پڑے گا، اور اگر پھر بھی باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ تو اسی بات کی وضاحت کر دی، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون شخص اس سے بغیر دیکھ کے ڈرتا ہے۔ تو بعض اوقات یہاں علم جو ہے، علم کا لفظ اس کا اطلاق امتیاز پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے جان لینے کا مطلب یہ کہ وہ ڈرنے والے متقی اور غیر متقی میں امتیاز پیدا کرے۔ بغیر دیکھے ڈرنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان ظاہری آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا، لیکن اپنی قدرت، علم اور وجود سے ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ تاہم آزمائش یہ کہ اللہ کو دیکھے بغیر اس کے احکام کی تعمیل کر کے آزمائش میں کون پورا اترا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو اس کے بعد بھی جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے آزمائش میں ناکام ہو جائے گا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس لیے ہر شخص کو یہ بات صحیح طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کی پابندی عائد کر کے اسے امتحان میں ڈالا ہے، جس میں اسے پورا اترنا ہے۔ آزمائش کا تمہیداً ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں امتناع شکار کا واضح حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کو قتل نہ کرو، شکار کو قتل نہ کرو احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں تم شکار کو قتل نہ کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور تم میں سے جو شخص جان بوجھ کے شکار کرے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، اس کا بدلہ شکار کیے گئے جانور کی مثل ہے۔ فجزاء مثل ما قتل من النعم، اس کا بدلہ شکار کیے گئے جانور کی مثل مانند ہے، یعنی جس قسم کا جانور شکار کیا ہے اسی قسم کا جانور خود خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ مثل کی تشریح میں امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے کبوتر کا شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں مرغی صدقہ کرے، اگر ہرن کو مار دیا ہے تو ایک بکری دے، نیل گائے کا شکار کیا ہے تو اس کے تاوان میں گائے یا بیل ذبح کرے، اگر شتر مرغ کو مار دیا ہے تو ایک اونٹ قربان کرے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جانور شکار میں مارا گیا ہے اس کی قیمت کا تعین کر کے اس قیمت کے برابر کوئی دوسرا جانور بطور تاوان ذبح کرنا ہوگا۔ باقی رہا یہ سوال کہ شکار شدہ جانور کی مثل یا اس کی قیمت کا تعین کون کرے گا، تو فرمایا یحکم به ذو عدل منکم، یعنی تم میں سے دو عادل شخص، یعنی شکار کے مقام سے قریبی بستی کے دو معزز آدمی، معتبر آدمی شکار کی مثل یا اس کی قیمت کا تعین کریں گے، اور تاوان کے طور پہ حاصل شدہ جانور کو ہدی بالغ الکعبہ، بطور ہدی یعنی قربانی کے جانور کی حرم شریف میں پہنچایا جائے گا۔ تو بکری، مرغی، گائے یا اونٹ، جس جانور کا تعین بطور مثل شکار کیا گیا ہے اسے حرم میں اللہ تعالیٰ کی راستے میں ذبح کیا جائے گا، اور اگر یہ دم وغیرہ جو ہوتا ہے وہ حرم کے حدود میں ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر شکار شدہ جانور کی قیمت متعین کی گئی ہے اور اس کے بدلے میں جانور مہیا نہیں کیا گیا تو فرمایا او کفارۃ طعام مساکین، او کفارۃ طعام مساکین، تو اس رقم میں سے مساکین کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہر مسکین کو 2 کلو گندم دے دی جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ کتنے مسکینوں کو 2 کلو گندم دی جائے گی، تو اس کا انحصار تاوان کی کل رقم پر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تاوان کی رقم سے 1 من گندم خریدی گئی تو 2 کلو فی آدمی کے حساب سے 20 مسکینوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور اگر اس رقم سے صرف 20 کلو گندم خریدی گئی تو وہ 10 مسکینوں کے لیے کافی ہوگی۔ اسی طرح قیاس کرتے جائیں۔
اور اگر حالات ایسے ہیں کہ شکار کے تاوان میں نہ تو جانور حرم میں ذبح کیا جا سکتا ہے نہ مسکینوں کو اناج فراہم کیا جا سکتا ہے، تو پھر کفاری کی تیسری صورت یہ ہوگی وعدل ذالک صیامہ، کہ ہر مسکین کے بدلے ایک ایک روزہ رکھے۔ مثلا اگر تاوان 20 کلو گندم ہے جو 2 کلو کے حساب سے 10 مسکینوں کو قابل تقسیم ہے، تو گندم ادا کرنے کی بجائے 10 روزے رکھے۔ اور اس طرح شکار کردہ جانور کا کفارہ یا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 صورتیں بیان فرمائی ہے جن کے ذریعے کفارہ ادا ہو سکتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ تاوان اس لیے ڈالا ہے لیذوق وبال امر، تاکہ احرام کی حالت میں شکار کرنے والا آدمی اپنے فعل کے وبال کا مزہ چکھ لے، اسے معلوم ہو جائے کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے احرام کی حالت میں شکار کیا ہے، تو اب اس کا تاوان بھی ادا کرنا ہوگا۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو اس سے پہلے ہو چکا، یعنی یہ احکامات نازل ہونے سے پہلے جو تم لوگوں نے احرام کی حالت میں شکار وغیرہ کیے ہیں اور اس کا کوئی کفارہ وغیرہ بھی ادا نہیں کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکے ہیں، وہ دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آئندہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اسے پھر مقررہ تاوان ادا کرنا ہوگا، اسی لیے فرمایا ومن عادا، پھر جو بھی ایسا کرے گا فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اور انتقام لینے پہ قادر ہے، وہ ایسے شخص کو ضرور اپنی گرفت میں لے گا اور اسے آخرت میں اس کا حساب دے چکانا ہوگا۔ تو خشکی کے شکار کی ممانعت اور اس کا فدیہ بیان کرنے کے بعد فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ، حلال قرار دیا گیا تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا۔ تو اس آیت سے بعض ائمہ کرام یہ مراد لیتے ہیں کہ پانی کا ہر قسم کا جانور حلال ہے سوائے خنزیر کے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ تمام جانور سمندر کے حلال نہیں ہے، صرف مچھلی اور مچھلی کے تمام اقسام حلال ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ وَطُهُورُ مَاؤُهُ، تو اس کا مردار حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہمارے لیے 2 قسم کے مردار جو ہے حلال قرار دیے گئے، السمک والجراد، مچھلی اور ٹھڈی۔ مچھلی کا خود شکار کیا جائے یا سمندر کا پانی اسے باہر پھینک دے اور وہ مر جائے تو وہ بہرحال حلال ہے۔ اسی طرح ٹھڈی بھی بغیر ذبح کے حلال قرار دی گئی۔ بہرحال فرمایا کہ تمہارے لیے دریائی شکار کو حلال قرار دیا گیا، متاعا لکم وللسیارہ، اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے، وللسیارہ اور مسافروں کے لیے۔ تو اس مقام پر لفظ سیارہ سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ احرام کی حالت میں سمندر کا سفر ہو تو اس دوران شکار کی کتنی اہمیت ہے۔ خشکی کے سفر کے دوران اگر خوراک کا ذخیرہ ختم بھی ہو جائے تو انسان کسی نہ کسی طرح سے جان بچا سکتا ہے، شکار نہ بھی کرے تو درختوں کے پتے اور جڑی بوٹیاں کھا کے بھی کچھ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی صورت بحری سفر کے دوران پیش آ جائے تو وہاں سوائے دریائی جانوروں کی خوراک کا کوئی اور ذریعہ میسر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں دریائی شکار کی اجازت دے دی ہے، لیکن خشکی کے شکار سے منع فرمایا۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام قرار دیا گیا ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو یہ محرمات وقتیہ کا ذکر ہے، خشکی کا شکار جو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، صرف احرام تک کے لیے حرام، احرام جب تک ہے حرام ہے، جب انسان احرام سے باہر آ جائے تو یہ شکار پھر حلال ہو جاتا ہے۔
آج کل تقریباً 4 دن ہوتا ہے احرام، 4 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی جب قیامت کے دن سب لوگ اللہ رب العزت کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے خوف دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے. تو اس نے احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کر کے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، تو اب تمہیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے. تو پہلی آیت میں احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کی ممانعت کا ذکر کیا گیا اور اس کا تاوان بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا شکار کی حرمت جو ہے یہ بیت اللہ کی تکریم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے ہے. یہ بیان کرنے کے بعد پھر آگے بیت اللہ شریف کی فضیلت اور اس کی مرکزیت کا ذکر کیا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے عزت اور بزرگی والے گھر کعبہ شریف کو قیام کا ذریعہ بنایا. عربی زبان میں کعبہ ابری ہوئی جگہ اور چوکور گھر کو کہتے ہیں. بیت اللہ شریف اگرچہ حجم کے اعتبار سے بہت بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت اور شرف کا بہت بڑا مقام عطا کیا اور اسے کعبہ کے نام سے تعبیر کیا گیا. کعبہ کے ساتھ مزید 3 چیزوں کا بھی ذکر کیا: والشہر الحرام، حرمت کے مہینے، والہدیہ، کعبے کی طرف جانے والے اللہ تعالیٰ کی نیاز کے جانور، والقلائد، اور پٹے ڈالے گئے جانور جو قربانی کی نشانی کے طور پہ ہوتے ہیں، جو قربانی کی نشانی کے طور پر ہوتے ہیں. تو کعبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ فرمایا، اور یہ ذریعہ قیام دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے فرمایا گیا، کیونکہ اس کا اطلاق دونوں طریق پہ ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قرآن مجید کے نزول تک عرب کے خطے میں کوئی منظم حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام رائج تھا. مصر میں، شام میں، روم میں، ایران اور ہندوستان وغیرہ میں تو باقاعدہ حکومتیں تھیں، لیکن عرب میں کوئی منظم حکومت نہیں تھی. تو اس افراتفری کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کو لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا تھا. سال بھر میں 4 حرمت والے مہینوں کے دوران لڑائی بند رہتی تھی، قافلے بغیر کسی روک ٹوک کے سفر کر سکتے تھے، تجارت ہوتی تھی، لوگوں کو امن حاصل ہوتا تھا، اور یہ سب کچھ بیت اللہ شریف کے احترام کی وجہ سے ہوتا تھا. تو یہاں پر لوگوں کے قیام سے مراد اس محترم گھر کی وجہ سے لوگ قائم ہو سکتے تھے، یعنی اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے. اگر امن اور امان کے یہ 4 مہینے بھی لوگوں کو میسر نہ ہوتے تو جنگ و جدال اور لوٹ مار کی وجہ سے ہر قسم کا کاروبار، کھیتی باڑی وغیرہ ٹھپ ہو کے رہ جاتے، لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. تو قیام کا لفظ انہی معانی کے لیے سورہ نساء میں بھی بیان ذکر کیا جا چکا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ اپنے مال بے وقوفوں کے سپرد نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ گزارے کا ذریعہ بنایا ہے. بیت اللہ شریف بھی اسی لحاظ سے ذریعہ معاش ہے، اس کی بدولت لوگ گزر اوقات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، کہ جو بھی صاحب استطاعت ہو کم از کم ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج کرے.
جب لوگ وہاں جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو یہی چیزیں ہیں جن کی بدولت حج اور عمرہ کرنے والوں کو جسمانی، روحانی، علمی اور اخلاقی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ حج میں بھی فرمایا کہ حج کے موقع پہ لیشہدوا منافع لہم، لوگوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے قیام کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا۔ جب تک وہاں عبادت ہوتی رہے گی، طواف اور قربانی ہوتی رہے گی، نمازیں ادا ہوتی رہیں گی، دنیا بھی قائم رہے گی۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو دنیا بھی قائم نہیں رہے گی۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے اس سرزمین پہ سب سے پہلا گھر یہی ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا، بڑی برکتوں والا گھر ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ حرم شریف میں ہر روز اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے اور باقی 60 دیگر عبادت گزاروں کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی رحمتیں ہیں، دیگر مہربانیوں کے علاوہ ہے، انہی کثرت فضائل کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ کھچ کھچ کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ رحمتیں نصیب فرمائے۔ تو بیت اللہ کے علاوہ جن باقی 3 چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا، یعنی حرمت کے مہینے، ہدی کے جانور اور پٹے والے جانور، یہ سب شعائر اللہ میں داخل ہے۔ بیت اللہ شریف خود بھی شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ حج، طواف، زیارات صفا مروہ، منا، عرفات، مزدلفہ، یہ بھی شعائر اللہ ہی میں شمار ہوتے ہیں۔ اور شعائر اللہ کی تعظیم ہمارے دین کا ایک اہم اصول ہے۔ سورہ حج میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ تو بیت اللہ شریف ظاہری طور پہ بھی پوری کائنات کا مرکز ہے، اور روحانی طور پہ بھی اہل اسلام کا مرکز ہے۔ تو جب تک مسلمان اس کی مرکزیت کو قائم رکھیں گے تو خود انہیں دنیا میں مرکزی حیثیت حاصل رہے گی۔ جب یہی مرکزیت جو ہے ٹوٹ گئی، مسلمان بھی دنیا میں ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ مرکزیت کافی عرصے سے ختم ہو چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمان ہر مقام پہ ذلت کی علامت بن رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح، اخلاق کی تکمیل، روحانیت اور علوم ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ قرآن مجید یہی نازل ہوا۔ بیت اللہ شریف کو ہمیشہ کے لیے نمازوں کا قبلہ مقرر کیا گیا، حج اور عمرے کا مرکز بنایا گیا۔ تو یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ تو اس کی شرف اور عزت قیامت کے قریب تک قائم رہے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر حبشے کا موٹی پنڈلیوں والا ایک ظالم انسان اس پہ حملہ کرے گا، اسے گرا دے گا، اور پھر اس کے بعد جلد ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب تک کعبہ شریف اور دیگر شعائر اللہ کی عزت اور حرمت اور مرکزیت قائم ہے، دنیا قائم ہے، جب یہ نہیں رہے گی تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ پھر آگے فرمایا ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اپنے علم اور حکمت کے ساتھ مقرر کی ہے۔ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ زمینوں و آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
وہ ان کی مصلحتوں سے بھی واقف ہے، اسی لیے اس نے بیت اللہ کو مرکزیت عطا فرمائی۔ تو جب تک مسلمان اس مرکز سے وابستہ رہیں گے ان کو عزت حاصل رہے گی۔ تو جب اس مرکز کا تصور دلوں سے خارج ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کا حقیقی تصور بھی ختم ہو جائے گا اور مسلمان وہ ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ تو بیت اللہ شریف تمام جہان کے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے، اس سے دنیا میں بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی روح ہے، جب تک یہ روح قائم ہے ڈھانچہ بھی قائم ہے۔ پھر فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب، بے شک یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، سخت گرفت کرنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اگر اس کے اصول کو توڑو گے تو اس کی پکڑ بھی آئے گی۔ جس طرح احرام کی قانون توڑنے پہ تاوان عائد کیا گیا، اسی طرح کعبے کی مرکزیت کو نظر انداز کرنے سے اللہ تعالیٰ کی گرفت آ سکتی ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ کے احکام کی پیروی کرو گے، اس کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ گے، تو پھر وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، نہایت مہربان بھی ہے۔ وہ کہ اللہ تعالیٰ دونوں صفات کا مالک ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو ما علی الرسول الا البلاغ، کہ اللہ کے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، صرف پہنچا دینا ہے، اور تمہارا کام ہے عمل کرنا۔ اللہ کے رسول نے دین، ہدایت، قرآن، وحی، پاکیزہ اصول اور شریعت کے احکام سب کچھ تمہارے پاس پہنچا دیے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود تم سے پوچھے گا، کیونکہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، وہ تمہاری ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز اور عمل کو خوب جانتا ہے، ظاہر اور باطن کا پورا علم اس کے پاس ہے۔ تو اس نے انبیاء اور کتب کے ذریعے اپنے احکام تم تک پہنچا کے حجت تمام کر دی ہے، اب نتائج کے خود تم ذمہ دار ہو۔ پھر آگے فرمایا قل اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، کہ خبیث یعنی گندی جو ہے اور طیب پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ بڑی حقیقت ہے کہ پاک اور ناپاک چیز یکساں نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈالے، یعنی اگر دنیا میں کفر، شرک، معاصی اور گندے نظام کا غلبہ ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اچھی اور خدا کی پسندیدہ چیزیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ حق ہی اچھا ہے، اگرچہ دنیا میں اس کی تعداد کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو۔ مثلا اگر دنیا کا اکثر حصہ حرام سے بھرا ہو اور حلال کا حصہ بالکل کم ہے تو حرام کی کثرت اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک حلال ہی پسندیدہ ہے، چاہے وہ کتنی قلت میں ہو۔ اگر ایک مومن آدمی اپنی محنت کے ذریعے 5 روپے رزق حلال کماتا ہے تو وہ اس 100 روپے سے زیادہ بہتر ہے جو رشوت کے ذریعے حاصل کیے گئے ہوں۔ تو جائز کمائی کے ذریعے اگر 10 روپے بھی کوئی کماتا ہے وہ 1 لاکھ روپے سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 10 روپے جو ہے محبوب ہے۔ اس طرح اگر دنیا میں اچھے اخلاق والے کم تعداد میں ہے تو اکثریت کے مقابلے میں وہی کامیاب ہے۔ عقل مندوں کی قلیل تعداد بے وقوفوں کے جمع غفیر سے بدرجہ بہتر ہے۔ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے، قریب سے ایک اعلیٰ حیثیت کا آدمی گزرا، آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ اشراف میں سے ہے، جہاں جائے گا
ہر شخص اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے کھولے گا, کہیں نکاح کا پیغام دے گا تو فوراً قبول ہو جائے گا, لوگ اس کے رشتے پہ فخر کریں گے. اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو سفارش قبول کی جائے گی. کچھ دیر بعد پھر دوسرے شخص کا گزر ہوا تو آپ نے پھر اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ فقراء میں سے اس کو کوئی پوچھتا نہیں اور نہ کوئی اس کا احترام کرتا ہے, کہیں جاتا ہے کوئی اس کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولتا گھر کا, اس کی نکاح کے پیغام کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا, اس کی سفارش کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو پہلے آدمی جیسے لوگوں سے اگر پوری زمین بری ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دوسرا آدمی ان سب سے بہتر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور شرف کا معیار دنیا کا مال نہیں ہے بلکہ ایمان اور تقوی ہے. تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں, اگرچہ کثرت کتنی ہی خوشکن کیوں نہ ہو. تو ایک چلو بر پاک پانی جو ہے وہ پورے دوسری ایک طرف چلو بر کا پاک پانی ہے آپ کے پاس اور دوسری طرف مٹکا بھرا ہوا پیشاب سے, تو یہ اس سے بہتر ہے. تو حلال اور حرام کا بھی یہی اصول ہے کہ حلال اور طیب کی قلیل مقدار حرام کی کثیر مقدار سے ہر صورت میں بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدگی کا معیار حق اور صداقت ہے, کثرت تعداد یا کثرت مقدار نہیں ہے. فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اے صاحب عقل لوگو اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف کوئی بات نہ کرو, اس کے بتائے ہوئے پاکیزہ اصولوں پہ عمل کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں فلاح اور کامیابی نصیب ہو جائے. ان اصولوں پہ عمل کرنے سے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی نجات کا دار و مدار اسی پر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. آیت نمبر 101, 102 اور 103 کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا, اس کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کریں گے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے